حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے کئی گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ امام کے خاص مددگار اور کمانڈرز ہیں جن کی تعداد 313 ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے سورہ ہود میں خاص افراد کے طور پر کیا ہے۔ جب بھی ظہور کا وقت آئے گا، پروردگار عالم ان لوگوں کو مکے میں مختصر مدت میں ظاہر کرے گا، اور ان کی موجودگی کے بغیر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کا انقلاب شروع نہیں ہوگا۔ امام زمانہ کے ساتھیوں کا دوسرا گروہ، جو ان علم برداروں اور 313 کمانڈرز کے علاوہ ہے اور آپ کی مدد کو آتا ہے، روایات کے مطابق ان کی تعداد 10 سے 12 ہزار ہوگی۔ جب یہ 10 سے 12 افراد جمع ہو جائیں گے تو امام کی تحریک اور انقلاب شروع ہو جائے گا۔ امام کے اصحاب کا تیسرا حلقہ وہ مومنین ہیں جو انقلاب کے آغاز کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جائے گی۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے خاص اصحاب کون سے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ روایات کے مطابق امام زمانہ کے خاص اصحاب کی جسمانی خصوصیات، ان کا نام، نسب، پیشہ، زبان اور القاب سب کے سب ایک صفحے پر درج ہیں اور امام زمانہ کے پاس موجود ہیں۔ امام جواد علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، قائم کے ساتھ ایک مہر بند تومار ہے جس میں ان کے اصحاب کے نام، ان کی خصوصیات، شہر، القابات سب کے سب لکھے ہوئے ہیں۔ خاص اصحاب کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، جو کہ بدر کے اصحاب اور حضرت طالوت کے اصحاب کی تعداد کے برابر ہے کہ جب امام قیام کریں گے تو وہ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ان لوگوں کو دنیا کے دور دراز شہروں سے امام کی مدد کے لیے جمع کرے گا۔ بعض روایات میں ان کے شہروں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان لوگوں میں 50 خواتین ہیں۔ امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات کو روایات کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ظاہری شکل و صورت کی خصوصیات، یعنی ان کی جسمانی خصوصیات وغیرہ۔ ان کی ظاہری شکل کے بارے میں بعض روایات اس طرح سے بیان ہوئی ہیں کہ جو ان کی عمر کی حد کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے اکثر جوان ہیں۔ مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قائم کے اصحاب سب جوان ہیں اور ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہے، سوائے آنکھ میں تنکے کی طرح اور کھانے میں نمک کی طرح، یعنی بہت کم۔ بعض دیگر احادیث میں ان اصحاب کی جنس پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ 50 خواتین شامل ہوں گی، اور دیگر احادیث میں ان کی جسمانی طاقت سے متعلق خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔
جیسے کہ ان میں سے ہر ایک کو 40 آدمیوں کی طاقت کے برابر قوت عطا کی جائے گی، اور ان کا دل فولاد کے ٹکڑے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور اگر وہ لوہے کے پہاڑوں کی طرف رخ کریں گے تو انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ذاتی خصوصیات۔ بہت سی روایات میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کے خاص اصحاب کی روحانی اور جذباتی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی علم و معرفت، ایمان، خوف خدا، طہارت و پرہیزگاری، بصارت و بصیرت، عبادت و بندگی، خدا کی طرف توجہ، دعا و ذکر و استغفار، صبر و تحمل، شرف و صدر جیسی صفات حضرت مہدی کے خاص ساتھیوں کی روحانی اور جذباتی خصوصیات احادیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہے ایمان۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے عالمی نظام حکومت میں ایک ایسا عنصر جو دوسرے عناصر سے زیادہ اہم ہے اور ایک چابی کی طرح تمام معاملات اور مسائل میں بند تالے کھول سکتا ہے، وہ ایک گہرا اور پختہ ایمان ہے جو تمام کوششوں کو کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ بازوؤں اور قدموں کو مضبوط کرتا ہے اور دلوں کو تقویت بخشتا ہے۔ اس طرح کے دنیا کے واقعات ان کو ڈگمگانے کا سبب نہیں بن سکتے، یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی حکومت کے کارندوں کے دل ایسے ایمان کے ساتھ مضبوط ہیں کہ انہوں نے اپنی عالمی حکومت کے لیے سب سے زیادہ وفادار لوگوں کا انتخاب کیا ہے، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ وہ سچے مومن ہیں۔ اس بنا پر امام کے خاص اصحاب میں وہ تمام صفات ہوں گی جو قرآن پاک میں حقیقی مومنین کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ بعض اوقات ان کا تذکرہ حقیقی توحید پرستوں کے طور پر کیا جاتا ہے جنہوں نے خالص توحید حاصل کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کی طاقت ہی عمل کے میدان میں نظم و نسق یا ڈسپلن کی قوت پیدا کرتی ہے۔ خدا پر ایمان، سچے راستے پر ایمان، عالمی توحید اور عدل کا ہدف، اور اس راہ میں ایثار و قربانی کا جذبہ، یہی چیز عالمی کفر اور استکبار کے خلاف جنگ میں ایک چھوٹے سے گروہ کو فتح یاب کر سکتی ہے۔ 3 خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت طہارت و تقویٰ ہے۔ پاکیزگی اور تقوی کا تحفظ۔ عمل میں پاکیزگی۔ ایک اچھا کمانڈر یا ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی کام کرتا ہو تو اسے صحیح اخلاقی اصولوں کے مطابق انجام دیتا ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کے خاص اصحاب ہر قسم کے فساد سے پاک ہوں گے۔ مالی بدعنوانی، کام کی بدعنوانی، کام کے مسائل کے شعبوں میں غیر قانونی اور بلا جواز تقرری دنیاوی کششیں ان کے دلوں کو متزلزل نہیں کرتیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں اور اس راستے میں ذرہ برابر بھی ڈگمگاتے نہیں۔
امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی کے خاص اصحاب کی ان خصوصیات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نفاق کی آلودگی سے پاک کر دیا ہے، ان کے قلوب فتنے کے اندھیروں سے پاک ہیں، ان کی روحیں دین کے احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ رسم حق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اہل حق کی راہ پر قدم بڑھا چکے ہیں۔ تیسری اور سب سے آخری خصوصیت، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی کابینہ میں ان کی عالمی حکومت کے مثالی انتظام کے لیے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سائنس اور علم کی باکمال صلاحیتیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے ہر ایک میں 40 افراد کی طاقت اور قوت موجود ہے تو ان میں جسمانی قوت کے علاوہ چیزوں کو منظم کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے، جس کے لیے علم اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، حکومت اور انتظام کے معاملے میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ قوی ہے اور اس میں خدا کے حکم کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کے معاونین خصوصی اپنی ذمہ داری کے شعبے میں سائنسی انتظام کریں گے۔ سائنس، جسے عربی زبان میں علم کہا جاتا ہے، دنیا کو غیر سائنسی انتظام سے نہیں سنبھالا جا سکتا، یعنی علم کے بغیر نہیں سنبھالا جا سکتا۔ ہر شعبے میں اس کے متعلقات کا علم۔ دلچسپ بات یہ ہے، ان کا سائنسی انتظام اسلامی معیارات پر مبنی ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہیں اور الہی حکمت اور مذہبی علم کے پیالے سے بھر چکے ہیں۔ امام عالی مقام ان کی فضیلت اور سائنسی کمالات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، پس ان فتنوں میں اس گروہ کو اس طرح چمکا دیا جائے گا جیسے لوہار کے ہاتھ سے تلوار چمکائی جاتی ہے۔ ان کی آنکھیں قرآن کے نور سے چمکائی جائیں گی اور ان کے کانوں میں تفسیر ڈال دی جائے گی اور انہیں حکمت کا پیالہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں اس گروہ کے امام کے حضور پہنچنے کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ وہ محراب میں ہیں یا دنیا کے مشرق و مغرب میں اپنے بستروں پر ہیں، امام کی پکار سنتے ہیں، بس ایک بار آواز ان سب تک پہنچتی ہے اور وہ سب اس طرح لپکتے ہیں گویا پلک جھپکنے میں سب کے سب امام کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔